جانتے ہو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ سمندر کو بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے، ہواؤں کو بھی کہتا ہے رب تعالیٰ رک جاؤ، میں میرے بندوں کے انتظار میں ہوں، میرے بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہوں کہ میرے بندے میرے پاس لوٹ آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کب خوش ہوتا ہے؟ مثال دے کر کے میرے آقا نے فرمایا، مثال دے کر سمجھایا، صحرا میں، ڈیزرٹ میں ریتیلے میدان ہوتے ہیں، اس کا سفر بڑا ڈینجر ہوتا ہے۔ آج بھی ڈیزرٹ ہیں بہت سارے، سہارا ڈیزرٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ ہم گئے ہیں 200-250 کلومیٹر تک آپ چلتے رہو گاڑی، نہ ایک درخت نظر آتا ہے، نہ پہاڑ نظر آتا ہے، نہ گھر نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس طرف میدان ریت کا اور آسمان لگا ہوا دکھتا ہے، ادھر بھی آسمان، تنہا ہم اکیلے نظر آتے رہتے ہیں۔ صحرا کا جو سفر ہوتا ہے بہت کٹھن ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ایک بندہ اپنی اونٹنی لے کر، اس پہ ساز و سامان لے کر کھانے پینے کا صحرا کے سفر پر تھا، اور صحرا میں کھانا پانی بہت مقدار میں لی جاتی ہے کیونکہ کچھ ملتا نہیں، اور جلد سے جلد وہاں سے سفر گزار کر کے آنا۔ ایک بار اگر راستہ بھٹک گیا موت ہو جاتی، وہاں پہ راستہ ملے گا نہیں، جس طرف بھی جاؤ تو لگے گا سیدھا ہی چل رہا ہوں، ڈائریکشن ہی نہیں پتہ ہوتے صحرا میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ صحرا کے سفر میں اپنی اونٹنی کے ساتھ ساز و سامان لے کر سفر پر تھا، بیچ راستے میں اسے نیند آئی، سویا، سو کر کے اٹھا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، صحرا میں، بیچ صحرا میں۔ اب جو سواری تھی وہ غائب ہے، کھانا پانی تھا وہ غائب ہے، کچھ نہیں ہے ساتھ میں۔ گھبرا گیا، پریشان ہوا، اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر جگہ کہیں کوئی نشان نظر نہ آئے۔ اور جب سواری نہیں ہے تو اب کئی 100 کلومیٹر کا بغیر کھانے پینے کے کیسے سفر کرتا؟ تھک ہار کر کے دوسرا دن ہو کہ تیسرا دن ہو، ایک جگہ وہ بندہ سو گیا، پھر سے سو گیا، اب راستہ بھی نہیں ملتا۔ سویا تو نیند سے اٹھا جب تو دیکھا اس کی اونٹنی بھی موجود ہے، اس کا ساز و سامان بھی ہے۔ یہ مثال ہے، یہ مثال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اب پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو جو صحرا میں گمشدہ اونٹنی جس کی مل جائے اسے خوشی کتنی ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو جان میں جان آ گئی ہوگی، کیونکہ وہ جان